بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورات میں شان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نعمان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا، میرے باپ جب تورات کا ایک سفر یعنی باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہوگا۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت نعمان کہتے ہیں میں نے آپ کے متعلق سنا تو میں نے وہ سفر کھولا، میں نے دیکھا کہ اس میں آپ کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھی جو اس وقت آپ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ سب تفصیلات تھی کہ آپ کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کی امت حماد ہوگی، یعنی تنہائیوں میں اور کھلے عام ہر طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر و نیاز خود ان کی جانیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔ پھر حضرت نعمان کہتے ہیں مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً اس کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے صحابی بھی اس واقعہ کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے نعمان ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ چنانچہ حضرت نعمان نے اپنا پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان یہ سارا واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا